کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا صبح کے وقت بھیجتے، اہم امور کو صبح کے وقت نمٹاتے۔ صحیح۔ اب راوی کہتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صخر، وہ ذرا مطلب کہ مالی طور پر تنگی کا شکار تھے۔ جب انہوں نے یہ صبح کے وقت کام کاج کرنے کے فضائل سنے تو انہوں نے بھی صبح کے وقت کام کرنا شروع کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ تفصیل بھی ہے کہ پھر ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ رکھنے کو پیسہ کہاں رکھیں جگہ نہیں ملتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اتنی برکت ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بعض مارکیٹیں ایسی ہیں کہ کام ہی 1 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، بند ہوتی ہیں، کیا کیا میں جائے؟ یہی کہنے والا تھا، آج مارکیٹ والے بیٹھے ہیں کہ یہ اگر جلدی چلے بھی جائے تو کیا کریں مزہ؟ جی کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، بعض اور روایتوں میں بھی ارشاد ہوا کہ صبح کے وقت جو ہے جو سوتا رہتا ہے وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اس وقت خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، تو اصل نحوست ہے سونے کی۔ صحیح۔ اب چونکہ ہم نے اپنے آپ کو فطرت سے ٹکرا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو سونے کے لیے بنایا، جو ہم فطرت سے ٹکرا گئے ہیں تو ہمارے نظام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کوئی شخص مارکیٹ نہیں جاتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حساب کتاب نمٹا لے، اپنے دیگر کام کاج کر لے، یومیہ پلاننگ کر لے، فائلنگ چیک کر لے، میل چیک کر لے کاروباری، تو یوں جاگتا رہے، کام کاج شروع کر دے اور شام ہونے تک عبادت بھی کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، تلاوت کر لے، صبح کے اوقات میں بہت سونا بھی جائز ہے، شراک چاش پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ جناب 2:30-3 بجے سوئیں اور رات کو 12-1 بجے اٹھے ہیں، تو برکت نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ چھٹا سبب قسمیں کھانا، یعنی اگرچہ کہ جائز قسمیں ہوں، حدیث میں فرمایا گیا الحلف منفعۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، قسمیں اٹھانا جو ہے وہ سودے کو تو بکوا دیتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے۔ 7ویں چیز بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں گھر کو وسیع فرما، سبحان اللہ، یعنی کنبے کو وسیع فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکتیں فرما۔ دوسری بات یہ ہے جو اصل الاصول ہے کہ برکت ہمیشہ حلال ہی میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حرام میں تو برکت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اللہ۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، بکری سال میں ایک ہی مرتبہ بچے دیتی ہے، صحیح۔ ایک دیتی ہے، زیادہ دودھ دے گی۔ بعض بکری ایسی ہیں سال میں 2 دفعہ دے دیتی ہیں لیکن 6-7 بچے نہیں دیتی۔ کتیا جو ہے وہ جب بھی بچے دیتی ہے 6-7-5 بچے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، نہ مطلب کہ ذبح کیا جاتا ہے، بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے، قربانیوں پہ لاکھوں لاکھ ذبح ہوتی ہیں، جگہ جگہ بکریوں کے باڑے نظر آئیں گے، کتوں کے کہیں باڑے نظر نہیں آئیں گے، اتنے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اصل دار و مدار برکت ہے۔ کیا بات۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے یہاں پر، پچھلے دنوں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا آغاز کرنے میں ہم نے محنت اتنی نہیں کی جتنا ہمیں ثمرہ ملا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ برکت کی تغود اور جستجو ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، میں بخاری شریف سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ارشاد عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب الغسل میں اس حدیث کو درج کیا، اس واقعے کو درج کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے غسل خانے میں، کپڑے وغیرہ اتار کر نہا رہے تھے، اس کی چھت جو ہے وہ کھلی تھی غسل خانے کی، تو یکایک آسمان سے سونے کی جو ہے وہ ٹڈیاں برسنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے کپڑے اٹھائے اور اس میں بھرنا شروع کر دیا ٹڈیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ایوب، ہم نے آپ کو جتنا دیا ہے کیا وہ آپ کو بے نیاز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کریم، بالکل کافی ہے، لیکن یہ جو برس رہا ہے یہ تیری رحمت ہے، لا غنا بی ان برکتک،
میں تیری برکتوں سے بے نیاز تو نہیں، لہذا برکتوں کو لوٹ رہا ہوں میں، یعنی برکتوں کی طرف کوشش کرنا، تگودو کرنا، یہ ایک محمود عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو یہ برکت کے حوالے سے چند باتیں میں نے بہت پیارے انداز میں